بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ رہتا تھا۔ ساری رعایا اس کی ہولناک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر رکھتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی عیاش قسم کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت محجبیں دوشیزہ پر پڑی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن و جمال کا ایک مرقع نظر آتی تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس نے کسی چاندنی کا غازہ کھول دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلتے گلاب جیسی نظر آتی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی کے نشتر گر چکے تھے، جو اس کے جگر کے آر پار ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف فوری طور پر روانہ ہو گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اسے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا، وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک خوبصورت فرشتہ دیکھا ہے۔ اس کے رخ سے چاندنی اور آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ اس کے تصور سے دل میں ہر لمحہ قرار ملتا ہے۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط چھین لیا ہے۔ زندگی میں ایسی خوبصورت صورت میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ اور نشان دریافت کر کے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ صبر سے کام لیجئے۔ شاہی اقتدار کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ علامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاؤں کے تارے بھی توڑ کر میں لا سکتا ہوں۔ یہ تو کچھ اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین اور شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کو فوت ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو یہ اطلاع دی، خوشی سے اس کی باتشیں کھل گئیں۔ اس نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے نکاح کے لیے راضی کیا جائے۔ آن کی آن میں شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا، دروازے پر بھلا کسی نے آپ سے کیا کہہ دیا جو آپ اس قدر پریشان ہو چکے ہیں؟ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، شاہی کارندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے بھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے کہ کوئی بلا تو نازل نہیں ہونے والی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ضرور کرم فرمائے گا۔ بادشاہ کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس میں مصلحت یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہاں پر تشریف لے جائیے، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے حد تک امیز ہوگا۔ کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے اور خیر و عافیت کی دعا کرنے کے لیے آئی اور پھر واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشستگاہ کے قریب ایک مکلف اور زرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہری کے یہ اکرام و خسروانہ دیکھ کر
وہ بڑی حیرت میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہوئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کا انتخاب کیا ہے۔ آپ بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کے فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے اس نے جواب دیا، جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی۔ ان کی چشم التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک زرعی موقع مہیا کیا ہے، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز اس نے کہا، عزت و وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص یکدم کانپ اٹھا۔ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں اظہار کر چکا ہوں۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے۔ میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کے لیے۔ یہ سن کر وزیر کا غصہ اتر گیا۔ بادشاہ کے چہرے پہ آئی ہوئی شکن بھی مٹ چکی تھی۔ رات گئے تک بوڑھے چچا کے انتظار میں بیٹھی بھتیجی سوچوں میں گمسم تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے۔ آپ کی زبان پر میں زندہ درگور ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کروفر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ رخصت کے وقت بیٹھے ہوئے چچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کے چچا میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے تک لے گئیں۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شفیقتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ وہ نسیم عیش کی موجوں سے کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرف سے عشق و وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ بادشاہ کا اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا آہستہ آہستہ اترنے لگا تھا۔ ملکہ بھی کوئی کھوئی سی رہنے لگی، وہی ملکہ جس کے بنا ایک لمحہ کے لیے بادشاہ نہیں رہتا تھا۔ اب کئی کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں اسی طرح سے داخل کرتا ہے جس طرح سے اسے کیا گیا، اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل سے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار اور پارسا عورت تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوز و گداز اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کارسازی پر
اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا تھا کہ کسی دن خونخوار افریتوں کا یہ طلسم ٹوٹ کر رہے گا۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کے خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا، سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید کر رکھا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدارانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کی مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح کی رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک اٹھی تھی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندان کی سیر کرا دوں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبر سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا تھا۔ دل کی ایک خاموش تحریک پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہہ خانے میں لے چلو۔ شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی مہم سر کر لی ہے۔ دوسرے دن علی صبح نماز فجر سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پیچدار راستوں اور زینوں سے گزرنے کے بعد ایک مقام پر پہنچ گئی۔ اس نے مؤدب ہو کے ملکہ سے کہا، تہہ خانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے یک لخت اوجھل ہو گیا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی آخری زینے پر ملکہ نے قدم رکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی ملکہ نے کنیز سے کہا کہ اپنا نقاب ہٹا لوں۔ کنیز نے کہا، جی، اپنا نقاب الٹ دیجئے، ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم و اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کرانے کے لیے لائی ہے۔ میں خود اس جذبے سے آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ حرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں پر لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ کر یہاں رہیے، آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی۔ دروازے پر قفل لگ چکا تھا۔
اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ ایک بہت بڑے صدمے کی چوٹ وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تہ خانے کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ ایک دو روز تک ملکہ کی بے چینی انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ کسی پہلو سے قرار نہیں مل رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بہن بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شروع ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے، پھر بعد میں اس تہ خانے سے طبیعت مانوس ہو ہی جاتی ہے۔ اس تہ خانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں قید ہیں۔ اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں میں سیر کراؤں، اسی طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔ ملکہ نے سر ہلا کر اس بات سے جواب دیا اور اس عورت کے پیچھے چل پڑی۔ تہ خانے کے مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کروایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تہ خانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھنچ گیا اور اس نے اپنی ساتھ والی عورت سے کہا، تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤ، یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے، بے ساختہ اس کی طرف دل کھنچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی، ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ نظر سے نظر کا چارہ ہونا ہی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر ایک سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہیں۔ اسی عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، غزالہ! ادھر سے آواز آئی، بڑی آپا! دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ دیر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر نہیں تھما۔ ادھیڑ عمر عورت کے لیے یہ واقعی ایک معمے سے کم نہ تھا۔ اس نے اس اچنبے کے ساتھ دریافت کیا، ملکہ اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے؟ فرتے تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز کہانی سنانا شروع کر دی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ہم دونوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا۔ ہمارے والدین کے بہت بڑے، فاضل اور نہایت عابد و زاہد لوگوں سے تعلقات تھے، اور وہ بھی ان کی طرح سے عابد و زاہد بن چکے تھے۔ عشق رسول تو ان لوگوں کی رگ رگ میں سرائیت کر گیا تھا۔ ہر وقت وہ عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی پلکیں بھیگی رکھتے تھے۔ رات کا پچھلا پہر ان کی گریہ شوق اور تلاطم کا وقت ہوتا تھا۔ ان کے بال بال سے سوز و گداز اور عشق کی چنگاریاں پھوٹتی تھیں۔ یہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطلع شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں طوفان اٹھنے لگتا تھا۔ فیضان عشق کی تجلی جب اترتی تھی تو ہماری آوازیں رقت انگیز کیفیت میں ڈوب جاتی تھیں۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبہ شوق تاب نہ لا سکا۔ ذرا سی ہوا لگتے ہی دبی ہوئی چنگاری دہکنے لگی۔ انہوں نے دیار حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کیا۔ سارے خراسان میں والد کے سفر حرمین کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین ان سے ملنے کے لیے آنے لگے اور بالآخر ان کے ساتھ سفر میں شریک ہو گئے۔ انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ شام آ ہی گئی جس کی سحر کو تمناؤں کے ہجوم میں والد بزرگوار کا قافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بضد ہو گئی کہ وہ بھی حجاز مقدس کے سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا ناز والد صاحب سے نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ طلوع فجر ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر عازمین حج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تک قافلے کی گرد نظر آتی رہی
اشکبار آنکھوں میں میں اسے دیکھتی رہی۔ جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو حسرت ناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے واپس لوٹ گئی، کیونکہ کئی سال بیشتر ہمارے والدہ محترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھیں۔ اس لیے میں والد بزرگوار کی واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ قافلے کی واپسی کے دن جب قریب آئے تو میری مسرتوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار والد بزرگوار کو اس دیار اقدس کی حاضری نصیب ہوئی تھی۔ شوق کی امنگوں میں ڈوب کر میں خیر مقدم کی تیاریاں شروع کرنے لگی۔ آنگن سے باہر تک سارا گھر صاف کیا، چمن کو چمکا دیا۔ شہنشین جو والد صاحب کے نشست گاہ تھی اسے دلہن کی طرح سجایا۔ ایک دن یہ خبر موصول ہوئی کہ کل صبح تک قافلہ عبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انتظار شوق میں اس رات مجھے نیند تک نہیں آئی اور قافلے کا انتظار کرتی رہی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دن قافلے کا ایک شخص اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا آیا اور اس نے مجھے یہ لرزہ خیز خبر دی، خدا تمہیں صبر کی توفیق دے۔ یہ خبر سنتے ہی کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ تمہارے والد محترم اور تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس کی زبان سے یہ فکرہ سنتے ہی میں غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دن دہاڑے ہماری آرزوؤں کا خون ہو چکا تھا۔ چچا جان بھی اس واقعہ سے اتنے شکستہ خاطر ہو گئے کہ انہوں نے آبائی وطن چھوڑ دیا اور سمرقند میں بود و باش اختیار کر لی۔ ملکہ اپنی دردانگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہنے لگی، یہاں تک تو مجھے معلوم تھا، اس کے بعد کا واقعہ مجھے معلوم نہیں۔ والد صاحب کہاں ہیں؟ میری چھوٹی بہن غزالہ اس تہہ خانے میں کیسے پہنچ گئی؟ اسے تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے۔ اس ادھیڑ عمر عورت نے اصرار کرتے ہوئے غزالہ کی بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہانی سنائی اور باقی حصہ جو تھا وہ دریافت کیا۔ حجاز کے سفر میں والد بزرگوار کو یہ معلوم تھا کہ جہاں کہیں بھی قافلہ رکتا تھا وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے دور گوشے میں پسند کرتے تھے۔ ان کی عبادت و ریاضت اور خیال کی یکسوئی میں کوئی خلل اندازی نہ ہو۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ قافلہ ایک گھنے جنگل کو عبور کر رہا تھا۔ شب و روز چلتے چلتے کئی دن بیت گئے، لیکن جنگل کی مسافت ختم ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے قافلہ نہایت ہی تھک چکا تھا۔ اس لیے تیسرے دن شام کے وقت ایک پہاڑ کے دامن میں قافلہ رک گیا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سوائے مہمانوں کے سارا قافلہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کنارے کے نزدیک والد بزرگوار نے اپنا خیمہ نصب کرا دیا تھا۔ وہ تہجد کی نماز میں مصروف تھے اور میں ایک گوشہ میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز میرے کان میں آئی۔ میں فوراً جاگ گئی اور خیمے کے باہر ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی کرو، یہی وہ خیمہ ہے۔ ابھی یہ جملہ ختم نہ ہونے پایا تھا کہ چند بھاری بھرکم جسم والے سپاہی خیمے کے اندر گھس آئے اور انہوں نے کمند پھینک کر مجھے اور والد صاحب کو گرفتار کر لیا۔ شکنجوں کی طرح میرے ہاتھ اور پاؤں کس دیے گئے۔ میں بالکل بے بس ہو گئی۔ اس کے بعد ظالموں نے وہاں سے اٹھا کر ایک تیز رفتار گھوڑے کی پشت پر مجھے باندھ دیا۔ جس وقت سپاہی نے گھوڑے کو آگے بڑھایا تو ایک اور گھوڑے کی پشت پر والد صاحب کو بھی اسی طرح سے باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کی مجھے کوئی خبر نہ ملی۔ وہ آج تک باقید حیات ہیں یا خدا کو پیارے ہو گئے ہیں۔ رات بھر پوری قوت رفتار کے ساتھ گھوڑا چلتا رہا۔ صبح کو جب پو پھوٹی تو مجھے گھنی پہاڑیوں کے پیچ میں ایک چشمے کے کنارے اتارا گیا۔ میرے ساتھ دو گھوڑ سوار اور بھی تھے جو دائیں بائیں طرف سے سینے تان کر چل رہے تھے۔ اب میرا کمند کھول دیا گیا، لیکن تکلیف کی شدت سے سارا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چل کر چشمے کے کنارے پہنچی اور وضو کر کے صبح کی نماز ادا کر کے اس سوچ میں تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں اپنا منہ ڈھانپتے ہوئے ایک کنارے بیٹھ گئی۔ فرتے تخیر سے مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک سپاہی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا،
اداس کیوں بیٹھی ہے؟ آج شام تک تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بنا دی جاؤ گی، شاہی محل میں پہنچ کر تمہارے دن پلٹ آئیں گے۔ یہ سنتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی طوفان کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ میری ہچکیوں کے اداس سے چٹانوں کے جگر میں شگاف ہو چکا تھا۔ ایک بھیانک انجام کے خوف سے میں لرز گئی۔ ایک طرف تو والد کا غم الگ تھا اور خود اپنا حال یہ تھا کہ مارے شرم و غیرت کے میں زمین میں دفن ہونے کو چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خادموں نے گھوڑے کی پشت سے مجھے سوار کرایا اور گٹھڑی کی طرح باندھ دیا۔ جسم کی اذیت کے علاوہ روح کا کرب سب سے زیادہ مشکل تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بندھی ہوئی نیم بے ہوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شام کو ایک وادی کے قریب پہنچی تو سامنے ایک نہایت ہی عظیم ایوان نظر آیا۔ سپاہی نے پھر طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھ لو، یہی ہے وہ شاہی محل جہاں تم نے ملکہ بن کے رہنا ہے۔ پھر زخموں پر نمک کی ٹیسیں محسوس ہوئیں اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی پہرا دینے والے سپاہی نے آواز دی، محل کے عقبی دروازے پر یہ گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دو۔ باگ پکڑتے ہوئے ایک شخص گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھا۔ محل کے عقبی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا گیا۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہر نکلیں۔ مجھے گھوڑے سے اتار کر ایک طرف کو لے چلی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں حیرت زدہ آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ شاہی محل کی کنیزیں ہیں جنہیں میری خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ ان کنیزوں نے لے جا کر مجھے ایک آراستہ مکان میں اتارا۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں نے وضو کیا اور نماز مغرب ادا کی۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فرتے غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ والد بزرگوار کے فیضان عشق کے صدقے میں مدینہ ہماری روحوں سے بہت قریب ہو گیا تھا، اور تصور میں سنہری جالیوں کے میں نے بھیگی ہوئی پلکوں سے دعا مانگی، میرے بوڑھے باپ کے آنسوؤں کا بھرم رکھیے گا ظالموں کے چنگل سے، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے نجات دیجیے گا۔ یہ کہتے کہتے میرے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کنیزیں میرے سرہانے پر کھڑی پنکھیں جھل رہی تھیں اور میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رات جب ڈھل گئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزیں اسی گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہمراہ چند صندوق بھی تھے۔ انہوں نے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تمہاری قسمت کا ستارہ، آج اوز سریہ پر چمکنے لگا ہے۔ خراسان کا یہ شہر آفاق آج اپنے صحیح قدردان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ہوش میں آؤ، یہ موقع آنسو بہانے کا نہیں بلکہ خوشیاں منانے کا ہے۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم اس محل میں جس جگہ چاہو جا سکتی ہو، لیکن ان کنیزوں کو بھی اجازت دو کہ وہ تمہیں دلہن بنا سکیں۔ بادشاہ نے جب سے تمہارے خدا داد حسن کا شہرہ سنا ہے، اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ آج شاہی محل کے چند وفادار سپاہیوں کی بدولت بادشاہ کی زندگی کا قرار واپس آ گیا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر غزالہ آبدیدہ ہو گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز گلے میں پھنس چکی تھی اور وہ مشکل سے کہہ سکی کہ ان کنیزوں کی زبانی یہ سن کر میرے دل پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ میں سخت حیران تھی کہ چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا۔ میں یہ دہشت ناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس کے بعد کنیزیں میرے پاس بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں، جہاں پناہ حجلہ میں کب سے منتظر بیٹھے ہیں اور تم یہاں پر ہاتھ سے ہاتھ دھرے رو رہی ہو۔ چلو جلدی کرو، ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو ہم میں سے بھی کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ ان کی آوازیں سن کر میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ کنیزوں نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا اگر میں اس کے لیے تیار نہ ہوں تو یہ جواب سن کر کنیز نے غصے بھری آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا کہ نامعلوم اب کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کا ایک دستہ وہاں پر پہنچ چکا تھا اور انہوں نے للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خبر لیتے ہیں، ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آغوش مادر میں ہی ہے،
کب سے اس کا ٹسوا بہہ رہا ہے اور ہم اسے ہزار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ حجلہ عروسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی اس کا نشہ حرن ہو جائے گا۔ اس بدبخت کی للکار پر کنیزیں آگے بھریں اور چاروں طرف سے مجھ پر ٹوٹ پڑی اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا، اور دوسری طرف مشاتاؤں سے کہا کہ جلدی کرو۔ مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آ گیا۔ رہ رہ کر دل سے یہی ہوک اٹھ رہا تھا کہ خدا کا غیبی ہاتھ نمودار کیوں نہیں ہو رہا، کوئی رحمت کی ہوا کیوں نہیں چل رہی کہ میرے لیے مایوسیوں میں ڈوبے ہوئے دل کو کوئی حوصلہ مل سکے۔ اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد بھی ہلنے لگی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے اعتماد اور امید کے شرازے بکھرنے لگے تھے جو دھڑکنوں کے ساتھ مربوط کیے ہوئے تھے۔ زیست کی طہارت و سلامتی کا یہ آخری سہارا تھا، اب وہ بھی دم توڑ رہا تھا۔ میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارسازیوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھیں، کیا وہ صرف فرضی کہانیاں ہی تھیں یا سراسر جھوٹی باتیں تھیں؟ اسی امید و کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر اچانک غشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شدت کرب سے بے قابو ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی کہ یا رسول اللہ، اپنی بیٹی فاطمہ کے صدقے میری آبرو کو بچانے کے لیے میری مدد کیجیے۔ ابھی میری یہ چیخ بلند نہیں ہو پائی تھی کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لہجے میں اطلاع دی کہ ارے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایتی مہلک قسم کے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے اور وہ ماہی بے آب کی طرح بستر پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ پاسبانوں کو جلدی خبر دو، وہ فوراً ہی شاہی طبیب کو بلا لائیں۔ جہاں پناہ صرف چند گھڑی کی مہمان ہے۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک تمام کنیزیں اور مشاتائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئیں اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگیں۔ آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آب گینا شکست کی زد سے بچ گیا۔ ہوشہ نصیب کو میری آتشیں فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کے مانوی سہاروں کی عمر دراز ہو چکی تھی۔ میں نے سجدہ ادا کیا۔ اچانک سر کے بل زمین پر گر پڑی اور میری نیاز بندگی کا مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ میری روح کے اندر ایک غیبی چارہ گری کا یقین جاگ اٹھا تھا۔ صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنیزیں باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچھو تھا کہ ابھی تک اس کا زہر نہیں اترا، اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طلسم و شربا کی طرح وہ بچھو پتہ نہیں کہاں پر غائب ہو گیا، اور محل کا ایک ایک چپا چھان مارنے کے باوجود وہ کہیں سے نہیں مل سکا۔ دوسری کنیز نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اور سب سے لرزہ خیز بات تو یہ ہے کہ دربار رومی طبیب نے کہا ہے کہ بادشاہ کا اس مہلک زہر سے بچ جانا بہت مشکل ہے۔ بالفرض علاج معالجے سے وہ اچھے بھی ہو گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری لمحے تک ان کے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ اب سارے محل کی توجہ بادشاہ کے علاج کی طرف مبذول تھی، اس لیے ان ایام میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ اسی طرح سے میں عبادت میں مشغول رہی۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا اور کئی مہینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست و تازگی کا وہ خوشگوار موسم حافظے سے بالکل بھی اوجھل نہیں۔ اچانک ایک دن ایسا محسوس ہوا کہ پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دستے شفا ثابت ہوا۔ اس کے علاج سے جہاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحتیابی حاصل ہوئی ہے، ورنہ مملکت کے تو سارے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج کہہ دیا تھا۔ دوسری کنیز دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ حوصلے صحت کس دن فرمانے والے ہیں؟ جواب دیا، اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم،
لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کی عظیم تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ کے غسل صحت کے دن غزالہ نام کی جو لڑکی اس محل میں قید کی گئی ہے وہ اس حجلہ عروسی میں داخل کی جائے گی۔ یہ وحشتناک خبر سن کر پھر میرے دل کی بے قراریوں کا موسم پلٹ آیا، پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا، اور پھر میں اسی انداز میں اندر ہی اندر سے سلگنے لگی۔ لیکن میرے یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا کہ اس بار بھی رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی۔ میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے مجھے ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محل میں اندر سے لے کر باہر تک تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادیانے کی آواز سے رگے جان پر چوٹ سی پڑتی تھی۔ ابھی میرے اعتماد کا شرازہ ٹوٹنے نہیں پایا تھا کہ محل کے زیریں حصے سے پھر شور بلند ہوا، اور وہی کنیز میرے پاس آئی جو پہلے سے مجھ سے مانوس تھی۔ میرے پاس آ کر ہانپنے لگی اور کہنے لگی کہ اپنا خون نہ جلائیے، مدینے کے آسمانوں سے چارہ گروں کا قافلہ آ چکا ہے۔ بادشاہ اچانک زینے سے گر کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ خبر دے کر واپس لوٹی، شوخ و عیار کنیز اقبال و دخیزہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، فوراً یہ کمرہ خالی کر دو، جہاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں انہیں اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر الہی بجاتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج میرے ایمان و یقین کے عروج کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے دستے غیب کی توانائیوں کا بے حجاب تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ راز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسان کسی آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رحمت کا سایہ جو ہے اسے اپنی لپیٹ میں ضرور لے لیتا ہے، اور کبھی بھی مغموم اور نالہ لوگوں کی فریاد ضائع نہیں جاتی۔ اس سیاہ کار اور بدنیت بادشاہ کے علاج کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ جب سے میں یہاں ہوں، یہاں پہنچ کر غزالہ اپنی بڑی بہن سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قید خانے میں غزالہ سے ملاقات کے بعد اپنے ہی کمرے میں اسے بلا لیا۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ رہنے لگیں۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک صبح کو غزالہ گھبرائی ہوئی اٹھی اور ملکہ کو بیدار کیا۔ ملکہ نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت کے عالم میں گھبرائے ہوئے دریافت کیا، کیا مسئلہ ہے؟ غزالہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپا، میں نے ابھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے گھوڑوں کے نہ ٹوٹنے والی ایک قطار کو دیکھا ہے جن پر نہایت جمیل و شکیل نوجوان تھے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ان کی اونچی کلگیوں سے عجیب طرح کی ہیبت ٹپک رہی تھی۔ میرے سینے پہ ذرا ہاتھ رکھو، اب تک میرا دل دھڑک رہا ہے۔ ملکہ نے کہا، خدا کرے تمہارا خواب صحیح ثابت ہو، اور تمام تر بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے ایسے ہی فرزندان اسلام کی ضرورت ہے۔ غزالہ کو اپنے خواب کی تعمیر کا نہایت شدت سے انتظار تھا۔ ہر روز وہ سربسجود ہو کر گھنٹوں تک روتی رہتی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ سسکیوں کی زبان میں اپنے پروردگار سے کیا مانگتی ہے۔ چند ہی ہفتوں کے بعد ایک زبردست واقعہ رونما ہوا۔ زندانیوں کو جو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا اس میں ایک وقت کی کمی ہو چکی تھی۔ دوسرے دن آنے والی کنیز کی زبانی معلوم ہوا کہ کسی آنے والے خطرے کے پیش نظر مملکت کا غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اس لیے عارضی طور پر اس میں تھوڑی سی کمی کی گئی ہے۔ خطرہ ٹل جانے کے بعد اس کو دستور کے مطابق ہی بحال کر دیا جائے گا۔ ایک دن صبح سویرے غزالہ سجدے میں سر رکھے رو رہی تھی کہ محل میں ایک شور برپا ہوا۔ تہ خانے کی دیواریں ہلنے لگیں، گرجتی آوازوں کی دھمک سے دلوں کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ سب پر ایک عجیب سی دہشت طاری ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تہ خانے کے باہر یہ شور کیسا ہے۔ اسی اثنا میں بال نوچتی، سر پیٹتی ایک کنیز تہ خانے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہانپتے کانپتے بتایا کہ اچانک شہر پر غنیم نے چڑھائی کر دی ہے۔ دشمن کی فوجیں شہر پناہ کی فصیل توڑ کر قلعہ کے دروازے تک پہنچ گئی ہیں۔ محل میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔
اتنا سننا تھا کہ غزالہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور دوپٹہ اپنی کمر سے کستے ہوئے کہا، آپا جان مجھے اجازت دیجیے، ذرا میں ان کلگیوں والے نوجوانوں کو تو دیکھوں جن کی چمک سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ یقین کیجیے یہ زمین کی غارت گروں کا کوئی لشکر نہیں ہے جس کا مقصد لوٹ مار اور قتل و فساد اور بے گناہ شہریوں کو ایذا رسانی دینا ہو، بلکہ یہ مظلوموں کے حامیوں کا ایک دستہ ہوگا جو خالق کائنات نے اپنے بندوں کے لیے اور ان کی مدد کے لیے یہاں پر بھیجا ہوگا۔ مبارک ہو اس تہہ خانے کے زندانیوں کو، ان کی نجات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بجلی کی طرح سے اڑی اور نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ تہہ خانے کے دروازے پر آج کوئی پہرا نہ تھا، اس لیے وہ بالکل آسانی سے باہر پہنچ گئی اور پرپیچ راستوں سے گزرتے ہوئے تھوڑی سی اسے دقت ضرور پیش آئی، لیکن شور و ہنگامہ کے رخ پر چلتے ہوئے وہ محل کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ محل کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک عجیب نقشہ اس کے سامنے تھا۔ ہر طرف ایک دہشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کنیزیں سکتے کی حالت میں دیواروں سے لگی ہوئی تھیں۔ قلعہ کے باہر شور و فغاں کی ایک قیامت برپا تھی۔ ہمت کر کے وہ آگے بڑھی اور ایک زینے پہ جو قلعہ کے دروازے پر برجیوں کی طرف نکل گیا تھا چڑھ گئی۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے ایک برج کے قریب روشن دان سے باہر کا کچھ حصہ نظر آیا۔ وہیں پر وہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں پر فوجیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ بالکل اس کی نگاہوں کی زد میں پہنچ گئیں۔ جیسے ہی اس نے گردن کو اٹھایا، وہ نوجوان دیکھنے کے لیے اس کا اشتیاق پورا ہو چکا تھا۔ بالکل خواب کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہی بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی تلواریں، وہی تیز رفتار گھوڑوں کی نہ رکنے والی قطاریں اس کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ شاہ غنیم کی فوج قلعہ میں داخل ہو گئی تھی۔ اب غزالہ نیچے اتر کر اس برجی میں آ کھڑی ہوئی جہاں سے محل کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر بڑا ہی عبرتناک تھا۔ جبکہ محل کا دروازہ توڑ کر فوج کے سپاہی اندر داخل ہو رہے تھے اور ایک گرجدار آواز کانوں میں گونجی کہ بانی کو گرفتار کر کے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا جائے، محل کی مستورات اور کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی چیز کا نقصان بالکل بھی نہیں کرنا۔ پس دیوار یہ آواز سن کر غزالہ چونک گئی۔ یہ آواز اسے جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی آواز اور قریب سنائی دی۔ اس مرتبہ غزالہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بالکل اس کے مرحوم باپ سے ملتی ہوئی آواز تھی۔ غزالہ کے علم و یقین میں کیونکہ باپ ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا، اس لیے ایک سخت اچنبھا تھا۔ اب نہایت بے تابی کے ساتھ وہ اوپر دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ چند سپاہی بادشاہ کو گرفتار کر کے لیے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ برجی کے فرش پر سجدہ شکر کے لیے جھک گئی۔ اب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ گھڑی دو گھڑی میں زندان کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اب ہمت کر کے وہ نیچے اتر آئی تھی اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ امید و بیم کی حالت میں ایک عجیب کیفیت اس پر طاری ہو چکی تھی۔ کبھی دل میں خیال گزرتا کہ اب رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے، کبھی یہ اندیشہ دامنگیر ہوتا کہ کہیں ایک مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ انجام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوگا۔ خیالات کی اسی کشمکش میں وہ گمسم کھڑی تھی کہ سامنے ایک مقدس چہرہ نظر آیا۔ غزالہ کی نگاہ اٹھی، پھر جھک گئی، پھر دوسری بار اٹھی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا سچ مچ ابا جان؟ مگر وہ تو مدت ہوئی ڈاکوؤں کے ہاتھ شہید ہو گئے تھے۔ شہیدوں کو زندگی ضرور ملتی ہے، لیکن ایسی محسوس زندگی کیسے ملی ہے؟ صرف آواز کا مشابہ حسن اتفاق کا نتیجہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر اتنا بڑا احسان مجھ پر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آواز کے ساتھ ساتھ قد و قامت ہو بہو ویسی ہی ہو۔ سکتے کی حالت میں کچھ اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گزر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک قدموں کی جنبش میں وہ اٹھی اور دبے پاؤں وہ جانے والے کے پیچھے چل پڑی۔ اچانک اسے یاد آیا اس کے باپ کی سب سے چھوٹی انگلی میں
ایک یاقوت سرخ کی انگوٹھی تھی، جسے مرنے سے چند گھنٹے پیشتر اس کی ماں نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کے باپ کو پہنایا تھا۔ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بغیر محافظ دستہ کے وہ اکیلے بحل میں گشت کر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور انگوٹھی دیکھنے کی تمنا میں اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ شخص واپس لوٹا۔ دور ہی سے یاقوت سرخ کی انگوٹھی اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اب غزالہ سے بالکل بھی نہ ضبط ہو سکا، بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، ابا جان! جانے والے نے پلٹ کر دیکھا اور رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد پھر ایک چیخ بلند ہوئی، بیٹی غزالہ! غزالہ کو آرام آ گیا اور وہ اپنے باپ کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جذبات کا ایک طوفان تھم جانے کے بعد اس کے باپ نے دریافت کیا، ابا جان، آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبہ شفقت سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم سے بھی تمہارے المناک سرگزشت سنوں گا، لیکن ابھی مہم سر کرنا باقی ہے۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہیں لگا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہیں آسانی سے پا لیا۔ اب تمہاری بڑی بہن کی فکر دامن گیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ مجھ پر تب تک نیند حرام ہے جب تک میں اسے اس کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، آپا یہیں پر ہیں، ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ بہت سی عورتیں بھی گرفتار ہیں، میں انہی کے ہمراہ تھی۔ ابھی چند گھنٹے ہوئے تہہ خانے سے چھپ چھپا کر یہاں پر باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو امڑ آئے۔ بہت مشکلات پر ضبط کرتے ہوئے اس نے دریافت کیا کہ غزالہ، کیا تم نے تہہ خانے کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، ہاں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے باپ کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس کی بہن اور دیگر قیدی عورتیں موجود تھیں، اور وہاں پر جا کر اس نے اپنی بہن کو آواز دی اور کہا کہ آپا جان مبارک ہو۔ ابا جان ایک بڑی فوج لے کر اس ظالم بادشاہ کا قلع کما کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یہ سن کر غزالہ کی بڑی بہن ہنسنے لگی۔ چند لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو وہ خوشی سے پاگل سی ہو گئی۔ اچانک چیخ اٹھی، ہائے اللہ! یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میرے ابا آ گئے ہیں؟ کیا ہماری نجات کا وقت بھی آ گیا ہے؟ اس کے بعد دیر تک باپ سے لپٹ کر وہ روتی رہی۔ اب غزالہ کے بوڑھے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہہ خانے کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہر شخص سن لے کہ ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں اور تمام کنیزیں آزاد ہیں، تمام غلام بھی آزاد ہیں۔ دروازہ کھول دیے جائیں، زنجیریں توڑ دی جائیں۔ آج مظلوموں کی داد رسی کا دن ہے، آج زیر دستوں کے انتقام کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد ہر طرف خوشی دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے انچل پھیلا پھیلا کر دعائیں دینا شروع کر دیں۔ ایک مدت کے بعد زندان کی تاریک قبر سے نکل کر وہ لوگ کھلی فضاؤں میں آئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہہ خانہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا ایک دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترا، اور فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ سارا مجمع بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھنا ہے کہ آج فاتح سپہ سالار کس طرح سے ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ اتنے میں بوڑھے سپہ سالار نے کہا کہ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھیں گے کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کی زنجیر میں گرفتار
اپنی فرما روائی کے گھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دسترازی کی تھی، آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگدل نادابکار کی شکادت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچلوں میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے آبگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں کو اس نے ہوس کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح سے زیر دستوں کمزوروں اور بے گناہوں کی مظلومی بلا آخر غرور سلطانی کا وہ بت آج ٹوٹ چکا ہے۔ مجمع سے آواز آئی، ہمارے زخموں کی تسکین کے لیے اتنا بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ وہ تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے سیاہ بخت کے دونوں ہاتھ الگ الگ باندھ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ اس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی ہیبت سے لوگوں کے دل دہل گئے، دم کے دم اس سیاہ بخت کی لاش کے پرخچے اڑ گئے۔ ظلم کی ناؤ پانی میں نہیں خشکی میں ڈوب چکی تھی۔ اس کے بعد بڑا سپہ سالار اپنی دونوں بیٹیوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں، کبھی بھی وہ گھاٹے میں نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بہت بڑے صدموں سے گزار کر اپنی بیٹیوں سے ملوا دیا ہے، اور میں تمام لوگوں کو جو اس ظلم میں بادشاہ کے شکار ہو چکے تھے آزادی کا باعث بنا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کے طفیل میرے گناہوں کو معاف کرے، جن کے زبردستی جائیدادیں چھین لی گئیں، جن کی لڑکیوں کو جبراً اٹھوا لیا گیا تھا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فاتح سپہ سالار کے ہاتھ اور پاؤں چومنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد وہ سپہ سالار اپنی بیٹیوں کے ساتھ محل سے باہر آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ واقعہ کہ میں تم تک کس طرح سے پہنچا ہوں تمہیں اپنے فرصت کے لمحات میں سناؤں گا، لیکن ابھی میرے لیے ضروری ہے کہ اس شہر میں موجود ان تمام لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے بادشاہ کے مکروہ عزائم کا ساتھ دیا اور بادشاہ کے ساتھ مل کر مظلوموں پر ظلم کیے۔ یہ کہنے کے بعد ابا جان اپنی فوج کے ساتھ محل سے باہر نکل گئے اور تمام زندانیوں نے ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔